محترمہ مجھے یہ بتائیں آپ خوش نظر آ رہی, کیا وجہ ہے خوشی کی؟ دیکھیں یہ بڑا آپ کا بیوقوفانہ اور باقی میں کہ معصومانہ سوال ہے کہ خوشی کس چیز کی ہے. یہ اتنی بڑی خوشی ہے, یہ ہماری باؤنڈری لائن ہے. جس طرح ہماری فوج ہمارے لیے سب کچھ ہے نا, اس لیے ایٹمی دھماکہ بھی ہمارے لیے ایٹمی طاقت بننا بھی بہت ضروری تھا, اور انشاءاللہ تعالی ہم بن چکے ہیں اور پوری دنیا کو ہم دکھا چکے ہیں کہ مسلم لیگ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے. اور اس کے بعد ایٹمی طاقت بنانے میں میاں محمد نواز شریف ہیں. ہم میاں محمد نواز شریف کے ادنا سے کارکن ہیں اور ہمیشہ ان کے ساتھ کام کریں گے. ہم نے عمران خان کی طرح جگہ نہیں بدلی, اتنے مشکل حالات میں بھی ہم میاں صاحب کے ساتھ رہے ہیں, ہم لوٹے نہیں ہیں. اب جو وہ لوٹے ہیں وہ کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی اپنی جگہ پہ قائم نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے پورے کارکنوں پہ اپنی پارٹی پر فخر ہے کہ ہم لوٹے نہیں. اور یہ ایٹمی دھماکے کی وجہ سے آج ہم سلور جوبلی بنا رہے ہیں, اور آپ سب کو مبارک ہو, اور یہ دن جو ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہے. ایک تو ایٹمی دھماکوں کی خوشی ہے, پاکستان ایٹمی طاقت بنا ہے مسلم ورلڈ میں. دوسری خوشی یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کے کچلنے کی پوری تیاری ہو چکی ہے, یعنی کہ پی ٹی آئی کی پارٹی ختم ہونے جا رہی ہے. ایک تو یہ بھی آپ لوگ خوشی منا رہے ہو, آپ کو نہیں لگتا کہ اب حکومت کو مذاکرات کی طرف بڑھنا چاہیے, مذاکرات کرنی چاہیے, جو حالات ہے حالات کو نارمل کیا جائے؟ اب دیکھیں میری بات سنیں, اب آپ کو یاد آ گیا حالات کو نارمل کیا جائے. جب ہم کہہ رہے تھے مذاکرات کرو تو عمران خان سویا ہوا تھا, اب تو اس کو کوئی جگہ نہیں مل رہی. اب یہ کہہ رہے ہیں میں مذاکرات کروں گا. اب ہم نہیں مذاکرات کریں گے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اس کے ساتھ مذاکرات کرنے کا. مذاکرات پوری دنیا دیکھ چکی ہے, پورے جو نوجوان تھے ان کا بیڑا غرق جو کر دیا اس نے وہ سب دیکھ چکے ہیں. ان کو پتہ چل گیا ہے, نہ ہمیں نوکریاں ملی ہیں, نہ ہمیں گھر ملا, کچھ نہیں ملا. اس لیے جو کچھ بھی کرنا ہے اس میں جتنے بھی پاکستان میں ترقی کے کام ہوئے میاں محمد نواز شریف نے کیے ہیں, اور وہی کریں گے. اور جتنی نیو جنریشن ہے, بچے ہیں, ان سب کے لیے وہی سارا کام کریں گے. تو دو صورت ہے, یا تو مذاکرات ہوگی یا تصادم. تو آپ مجھے بتائیں حکومت کیا چاہتی ہے, تصادم یا مذاکرات؟ دیکھیں میری بات سنو, یہ میں آپ سے یہ بات کرنا, جیسا وقت ہوگا ویسی بات ہوگی. جو وقت اجازت دے گا اس کے مطابق بات ہوگی. نہ تو ہم تصادم چاہتے ہیں تو نہ ہی ہم مذاکرات چاہتے ہیں. ان دا بٹوین جو کوئی راستہ نکلے گا دیکھا جائے گا. اچھا, جب سے مریم نواز چیف آرگنائزر بنی ہے, پارٹی کے اندر اندرونی اختلافات بڑھی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ انتخابات قریب ہے, اس خلا کو کیسے پر کریں گی مسلم لیگ نون؟ پارٹی کے اندر اختلافات بڑھی ہے, سینئر لیڈرشپ ناراض ہے جب سے یہ چیف آرگنائزر بنی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ اب انتخابات قریب ہے, اس خلا کو کیسے پر کرے گی پی ایم ایل این؟ دیکھیں میری بات سنو, اختلافات کی بات آپ کے نظر میں ہوگی, ایسی اختلافات کوئی نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہماری پارٹی بہت منجمد ہے, اور انشاءاللہ تعالی کہ مریم نواز ہے وہ بھی ہماری آنکھوں کا تارا ہے, حمزہ شہباز شریف ہے وہ بھی آنکھوں کا تارا, شہباز شریف ہیں وہ بھی, یہ سارے کام کرنے والے لوگ ہیں. اس کی سب سے بڑی مثال یہ کہ ہم اپنی پارٹی سے ادھر ادھر نہیں ہوئے. سب سے بڑی یہ مثال ہے کہ ہم ایک جگہ پہ کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان کی فتح ہوگی. کوئی بھی ہو, مریم نواز آ جائے ویلکم, میاں محمد نواز شریف تو آئیں گے, وہ ہمارے لیڈر ہیں, وہ ضرور آئیں گے. میاں شہباز شریف نے اتنا کام کیا, یہ لوگوں کو نظر نہیں آتا. یہ جو بھنگڑے, بس وہ بھنگڑے یا سوشل میڈیا پہ عمران خان کام کرتا رہا. آخر میں یہ ضرور کہوں گی, ظلم کر کے عروج تے آن والیا, ظلم کر کے عروج تے آن والیا, اس گل دا ذرا خیال رکھی. ظلم کر کے عروج تے آن والیا, اس گل دا ذرا خیال رکھی. اتلی ہوا چ جا کے پاٹ جاندے او گڈے جنہاں نوں کھلی ڈور لبے. شکریہ آپ سے بات کرنے کا. ناظرین اسی طرح تازہ ترین صورتحال سے آپ لوگوں کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. دیکھتے رہیں انڈیپینڈنٹ ٹائمز. اپنے میزبان فاروق افریدی کو دیجیے اجازت. اللہ نے کہا.